ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور وہی نماز اصل ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جس نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا جائے۔ جس طرح انسان کا جسم ہو لیکن جان نہ ہو، جسم میں انسان کی روح نہ ہو تو انسان کا جسم بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ ویسے ہی اگر ہماری نمازوں میں خشوع نہ ہو، یاد رکھیں ہماری نمازیں بے فائدہ ہیں، ہماری نمازیں بیکار ہیں اللہ کے بندوں۔ اور آپ یہ بات بھی جان لیں، اس کو ہم دیگر الفاظ میں اگر کہیں، نماز صرف اور صرف ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے، یعنی انسان نماز میں آئے، اٹھے بیٹھے جھکے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، ظاہری حرکتوں کا نام نماز نہیں ہے۔ یاد رکھیں نماز وہ ہے جس میں انسان کا دل بھی شامل ہو، نماز وہ ہے جس میں انسان کا دماغ بھی شامل ہو، اور نماز وہ ہے جس میں انسان کی فکر، خیال، تصور اور دل کے جذبات، ہر چیز نماز میں حاضر ہوں۔ حقیقت میں نماز، اصل نماز وہی ہے۔ اور بعض حضرات نماز میں آ بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے سے لوگ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جن کا دماغ اور جن کا دل نماز میں ہو۔ بندہ نماز میں کھڑا رہتا ہے، ذہن بازار میں گردش کر رہا ہے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہے، ذہن بزنس میں اٹکا ہوا ہے، دکان اور مکان میں ذہن اٹکا ہوا ہے۔ ایسے نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کے بندوں۔ یاد رکھیں نمازوں میں خشوع اور خضوع کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نمازوں میں خشوع پیدا ہو تو آپ کی مسجد کی باہر کی زندگی لغویات سے پاک ہونی چاہیے، بیکار کی چیزوں سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ نماز میں خشوع اور خضوع چاہتے ہیں، بیکار کی صحبتوں سے، بیکار کی مجلسوں سے اور بیکار کی گفتگوؤں سے ہماری مجلسیں پاک ہونی چاہیے۔ کہ نبی نے کہا صلی صلاۃ مودعین، اے میرے صحابی نماز پڑھ رہے ہو اس خیال سے پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور ویسے بھی انسان کا کیا بھروسہ ہے، کب انسان اس دنیا سے دغا کر جائے، کب ہماری موت ہم سے دغا کر جائے، ہماری زندگی ہم سے دغا کر جائے اور ہمیں اپنا لقمہ بنا لے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے زندہ رکھا ہے، اس زندگی کو غنیمت جانے، اور آج ہی اپنی نمازوں میں اخلاص اور خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كالأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. محترم بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بزرگی، پاکیزگی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کامیاب ہونے والے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف ایک صفت مومنین کی جو کامیاب ہونے والے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے کو، پھر آپ تمامی حضرات کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آپ یہ بات جان لیں، اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کبھی مومنین کی صفات ذکر کرتا ہے، کبھی کافروں کے صفات ذکر کرتا ہے، کبھی منافقوں کے صفات ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اور آپ ان صفات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیں، کس طرح کے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، دیکھیں، جانچیں کہ میرا اور آپ کا شمار کس طرح کے لوگوں میں ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ پہلی ہی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور آج کا میرا جمعہ کا موضوع یہی ہے، یعنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا۔ آپ یہ بات جان لیں، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور وہی نماز اصل ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جس نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا جائے۔ جس طرح انسان کا جسم ہو لیکن جان نہ ہو، جسم میں انسان کی روح نہ ہو تو انسان کا جسم بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ ویسے ہی اگر ہماری نمازوں میں خشوع نہ ہو، یاد رکھیں ہماری نمازیں بے فائدہ ہیں، ہماری نمازیں بیکار ہیں اللہ کے بندوں۔ اور آپ یہ بات بھی جان لیں، اس کو ہم دیگر الفاظ میں اگر کہیں، نماز صرف اور صرف ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے، یعنی انسان نماز میں آئے، اٹھے، بیٹھے، جھکے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، ظاہری حرکتوں کا نام نماز نہیں ہے۔ یاد رکھیں نماز وہ ہے جس میں انسان کا دل بھی شامل ہو، نماز وہ ہے جس میں انسان کا دماغ بھی شامل ہو،
اور نماز وہ ہے جس میں انسان کی فکر، خیال، تصور اور دل کے جذبات ہر چیز نماز میں حاضر ہوں۔ حقیقت میں نماز، اصل نماز وہی ہے۔ اور آپ یہ بات جان لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو بندہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار نہ کرے، اللہ نے ایسے بندے کے لیے وعید بھی بیان فرمائی، کہا فویل للمصلین، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ اگر انسان نماز نہ پڑھے تب بربادی کہا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے کہا نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ویل ہے، بربادی ہے۔ کیا مطلب؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ نے منافقوں کی صفت یہ بتلائی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین وہ ہیں جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، نماز میں ذرہ برابر ان کے خشوع اور خضوع نہیں رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج دور حاضر کا علم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، پہلے تو نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی ہے، نمازوں ہی سے ہم غافل ہیں، نمازوں کے معاملے میں بڑے سست ہیں، اور بعض حضرات نماز میں آ بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے سے لوگ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جن کا دماغ اور جن کا دل نماز میں ہو۔ بندہ نماز میں کھڑا رہتا ہے، ذہن بازار میں گردش کر رہا ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہے، ذہن بزنس میں اٹکا ہوا ہے، دکان اور مکان میں ذہن اٹکا ہوا ہے۔ ایسے نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کے بندوں۔ یاد رکھیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع کی بے انتہا ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حقیقت والی بات ہے، قرآن مجید میں اور احادیث میں کتنے ایسے نماز کے فضائل بیان ہوئے ہیں، کتنے فوائد نماز کے بیان ہوئے ہیں، لیکن ہم اور آپ آج اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نماز کی برکتیں ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ نے کتنے مقامات پر کہا ہے، شریعت بتاتی ہے کہ نماز یہ انسان کے کیریکٹر کو سدھارتی ہے، نماز یہ انسان کے اخلاق کو سدھارتی ہے، نماز یہ انسان کی زندگی میں برکتوں کو لاتی ہے، نماز یہ انسان کی گھریلو زندگی میں برکتوں کو نچھاور کرتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہماری نمازیں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے بندو، ہماری اپنی نمازوں میں قصور ہے، کمی ہے تو ہماری نمازوں میں کمی ہے۔ جیسے نماز ہم نے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھی ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایسے نمازوں سے یاد رکھیں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت دین کے معاملوں میں سب سے پہلی چیز جس کو برباد کرے گی وہ نمازوں میں خشوع ہے۔ میری امت دین کے چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو برباد کرے گی، ضائع کرے گی، وہ نمازوں میں خشوع ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا حتی ما رأیتہم خاشعا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مصلیوں سے، نمازیوں سے، لیکن ان مصلیوں میں، نمازیوں میں ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔
اور آج ہو رہا ہے کہ نہیں بتائیں؟ مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، تشہد میں اٹھ گئے۔ کبھی ہوتا ہے تیسری رکعت میں امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، چوتھی رکعت کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ مصلیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، کسی کے پاس یہ یقین نہیں ہوتا ہے امام صاحب کو سبحان اللہ کہہ کر اٹھا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نماز میں دھیان نہیں ہے، خشوع اور خضوع کی کیفیت ہماری نہیں ہے۔ نماز جب ہو جاتی ہے آپس میں ایک دوسرے سے مشورے ہوتے ہیں، وہ گمان پھر جا کر یقین میں بدلتا ہے، تب جا کر امام صاحب سے بولا جاتا ہے آپ نے نماز میں غلطی کی ہے، پھر جب بھرپائی اس کی ہوتی ہے۔ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد مصلیوں کی، ہر کوئی اپنے خیال میں مشغول ہے، نماز میں کسی کا دھیان نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ حضرات، مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں شریعت مجھے اور آپ کو خشوع اور خضوع پر کیسے کیسے ابھارتی ہے۔ اگر انسان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا دسترخوان پر موجود ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ پہلے نماز نہیں، پہلے کھانا کھا لو، نماز نہیں پڑھو، پہلے کھانا کھا لو۔ اس لیے کہ اگر اسی شدید بھوک کی حالت سے مسجد میں چلے جاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کھڑے ہیں لیکن ذہن دسترخوان پہ اٹکا ہوا ہے، کھانے کی چیزوں میں ذہن اٹکا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب انسان کو بھوک لگے اور کھانا حاضر ہو تو اس وقت نماز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں انسان کو پیشاب اور پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کوئی انسان اس کو روک کر آ کر نماز میں ویسے ہی کھڑے نہ ہو جائے، پہلے جائے اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر بعد میں آ کر نماز پڑھے۔ یہ مجھے اور آپ کو خشوع اور خضوع کی طرف ابھارتے ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے مختصر وقت میں ہم لوگ 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرمایا، ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں کامیاب ہو گئے، اور وہ مومن جو لغویات سے بچے رہتے ہیں، بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچائے رکھتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، خشوع اور خضوع کا لغویات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے خشوع اور خضوع کی بات ذکر کی اور اس کے فوراً بعد لغویات کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نمازوں میں خشوع پیدا ہو تو آپ کی مسجد کی باہر کی زندگی لغویات سے پاک ہونی چاہیے، بیکار کی چیزوں سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ نماز میں خشوع اور خضوع چاہتے ہیں، بیکار کی صحبتوں سے، بیکار کی مجلسوں سے اور بیکار کی گفتگوؤں سے ہماری مجلسیں پاک ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک انسان گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹی وی میں IPL میچ چل رہا ہے، IPL میچ ابھی آپ لوگ گزرے ہیں اس سے، ابھی مؤذن صاحب کی اذان کانوں میں پڑی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، انسان کیا کرتا ہے؟ ٹی وی بند کر دیا، اب مسجد میں آ کر کھڑا ہو گیا نماز میں۔ آپ دیکھیں نماز وہ پڑھ رہا ہے، ذہن کہاں ہے؟ کتنے رنس ہوئے ہوں گے، کتنے وکٹس گرے ہوں گے، یہ ذہن اس کا چل رہا ہے، حالانکہ نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہی معنی اور مطلب ہے، اگر ہم اور آپ نماز میں خشوع اور خضوع چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں کی باہر کی زندگی لغویات سے پاک ہو، بیکار کی چیزوں سے پاک ہو اللہ کے بندوں، یہ پہلی چیز ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم اور آپ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم؟
ہم اور آپ نماز میں کھڑے تو اس تصور کے ساتھ کھڑے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ عبادت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ محسوس کرائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر ایسے نہیں ہو سکتا ہے، کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تصور اگر انسان کے پاس آ جائے کہ میں اللہ خالق الملک کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس کا ذہن پھر کہیں نہیں بھٹکے گا۔ دنیا کا ایک معمولی انسان، عہدیدار انسان، صاحب منصب انسان، کسی سی ایم اور پی ایم کے پاس کوئی انسان کھڑا ہو جائے، اس کا دیکھیں عاجزی کیسی اس کے پاس ہوتی ہے، کتنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیسی گفتگو وہ کرتا ہے، کتنے تکلف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اور میں اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری انسانوں کی جانیں ہیں، ایک وقت میں چاہے لفظ کن کے ذریعے سے سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ ایسے پاورفل بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو پھر ہمارے اندر، ہمارے دل میں یہ تصور ہو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور یہ اتنا ہی نہیں، ہم صرف کھڑے نہیں ہو رہے نماز میں، بلکہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نماز میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان والا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے، آسمان والا جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ آسمان سے کہتا ہے مجدنی عبدی، فلاں بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ دعائیں کرتے جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ آسمانوں سے ندا لگاتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگ رہا ہے میں اس کے لیے دینے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، یہ خیال رکھو کہ ہم نماز میں صرف اور صرف اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پھر ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے، کس قدر ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ آئیے، یہ رہی دوسری چیز۔ ایک اور چیز، تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم اور آپ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی، بڑی مختصر حدیث، بڑی مختصر، ایک ہی جملے میں اللہ کے نبی نے نصیحت کی، اور اس ایک جملے پر اگر میں اور آپ عمل کر لیں ہماری نمازوں میں خشوع آ جائے انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ صلی صلاۃ مودعین۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کی، کہا اے میرے صحابی، نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا تصور یہ ہو کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہو سکتا ہے اس نماز کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، آپ اس سوچ میں پڑھیں، اس خیال میں پڑھیں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ اب آپ دیکھیں، ایک انسان ہے، آپریشن تھیٹر میں اسے اب جانا ہے، تھوڑی دیر کی اسے مہلت دی گئی ہے۔ اب اس انسان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسے آپریشن تھیٹر جانا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، قیام کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رکوع کر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، سجدے میں گیا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آج تک اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس کا تصور کیا ہے؟ اب آپریشن تھیٹر جانا ہے، ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے واپس آنے کا موقع نہ ملے، اس لیے اس کا تصور، اس کا خیال ایسا لگتا ہے، رکوع میں گیا تو سر اٹھانے کا من نہیں کرتا ہے، سجدے میں چلا گیا سر اٹھانے کا من نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا
صلی صلاۃ مودعین، اے میرے صحابی نماز پڑھ رہے ہو اس خیال سے پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور ویسے بھی انسان کا کیا بھروسہ ہے، کب انسان اس دنیا سے دغا کر جائے، کب ہماری موت ہم سے دغا کر جائے، ہماری زندگی ہم سے دغا کر جائے اور ہمیں اپنا لقمہ بنا لے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے زندہ رکھا ہے، اس زندگی کو غنیمت جانے، اور آج ہی اپنی نمازوں میں اخلاص اور خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز، چوتھی چیز جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم؟ ہم اور آپ تو عربی زبان نہیں جانتے ہیں، بدقسمتی کی بات ہے۔ ممکن ہو تو کوشش کریں عربی زبان سیکھ لیں، اس لیے کہ یہ جنتیوں کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے۔ کوشش کریں کہ عربی زبان سیکھ لیں، لیکن اگر نہیں سیکھ سکتے ہیں، کم از کم آپ لوگ جو نمازوں میں دعائیں پڑھتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو، سورہ اخلاص کا، سورہ ناس کا، جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو۔ رکوع میں جائیں تو دعا کر رہے ہیں، اس دعا کا ترجمہ معلوم۔ اگر ایسے آپ ترجمہ یاد رکھیں گے تو حضرات جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے اور ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا ذہن ترجمے پر رہے گا کہ میں اللہ سے آخر کیا مانگ رہا ہوں۔ نمازوں سے آپ کا ذہن نہیں ہٹے گا، نمازوں میں آپ کا ذہن رہے گا۔ یہ چار چیزیں ہیں ہم اور آپ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنا طویل قیام کرتے، اتنی طویل نمازیں آپ پڑھتے کہ اتنا طوالت کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی طویل نمازیں، آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے۔ امی عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، کوئی گناہ آپ کا نہیں ہے، پھر بھی عبادت کا اتنا ذوق، اتنا شوق اور اتنی طویل نمازیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع تھا نمازوں میں۔ عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی ولجوفہ کأزیر المرجل۔ اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح ہانڈی پر گرم سالن کھولتے ہوئے آواز آتی ہے، یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رو رہے تھے کہ آپ کے سینے سے گرم ہانڈی پر کھولتے ہوئے سالن کی طرح آواز آ رہی تھی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا خشوع اور خضوع ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک آخری چیز بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ جنگ میں شریک ہیں، غزوہ کا مقام ہے۔ رات کا وقت جب آیا، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ آج ان صحابہ کی پہرے داری کون کرے گا؟ اعلان لگائے۔ اللہ کے نبی کے اس اعلان پر دو صحابی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون؟ ایک ہیں عمار بن یاسر اور ایک ہیں عباد بن بشر۔ یہ دونوں صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ہم اپنی قوم کی پہرے داری کریں گے، یعنی سارے لوگ سو جائیں گے، یہ دو لوگ پہرے داری کریں گے۔ اب عمار بن یاسر اور عباد بن بشر یہ دونوں آپس میں ڈیل کر لیے۔ کیا ڈیل تھی؟ کہ دیکھو تھوڑی دیر آپ سوئیں گے، میں پہرے داری کروں گا، اور میں تھوڑی دیر سوؤں گا اور آپ پہرے داری کریں گے۔ اس کے بعد عباد بن بشر نے عمار بن یاسر کو سلا دیا، آپ سو جائیے۔ اس کے بعد عباد بن بشر رضی اللہ عنہ
سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو رات جاگنا ہے کیسے بھی، تو چلو میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور پہرے داری بھی کر لیتا ہوں، دو کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا نماز میں کھڑے ہیں کون؟ عباد بن بشر، اور ساری قوم سوئی ہوئی ہے، سارے صحابہ، اللہ کے نبی سب سوئے ہوئے ہیں۔ دشمن دیکھ لیتا ہے اور دشمن نے موقع پا لیا ہے، ایک آدمی صرف پہرے داری کر رہا ہے اور سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ دشمن نے تیر برسانا شروع کر دیا، عباد بن بشر کے جسم پر تیر آ کر لگتی ہے، آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، تیر کو نکال کر پھینک دیا۔ ظاہر سی بات ہے تیر لگی اور نکال کر پھینکا تو خون بھی بہا ہوگا اور خوب خون بہا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ایک تیر پر نہیں رکا بلکہ نشانات لگاتا گیا، تیر مارتا گیا اور عباد بن بشر نکالتے گئے اور پھینکتے گئے۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، عمار بن یاسر جو سوئے ہوئے تھے بیدار ہو گئے، اچانک نیند کھل گئی، کیا دیکھتے ہیں؟ خون سے لہو لہان ہیں۔ پھر بعد میں عباد بن بشر سے عمار بن یاسر نے پوچھا، جب پہلی ہی تیر لگی تھی مجھے جگا دیتے، پہلی جب تیر لگی تھی مجھے جگا دیتے۔ کہا کہ دیکھو ایک سورت کی میں تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور مجھے اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا، میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو ختم کیے بغیر نماز کو مکمل کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، ذرا تصور کریں، انسان کو تکلیف بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے اگر نماز میں خشوع آ جائے، اگر نماز میں خضوع آ جائے انسان کو تکلیف بھی تکلیف نہیں لگتی ہے، نماز میں لذت انسان کو آنے لگتی ہے، اور ایسی لذت کہ تیر کھانے کے بعد، خون سے لہو لہان ہونے کے بعد بھی نماز میں ایسے مگن ہیں کہ مزہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنی نمازوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی نمازوں میں جتنی غلطیاں ہیں، خاص کر یہ بہت بڑی غلطی، نمازوں میں خشوع اور خضوع نہ ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم اور آپ نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، یکسوئی کے ساتھ دل اور دماغ کو حاضر رکھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو سب سے پہلے 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا دے، اور پھر نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔